اے زہرا کے بابا سنیل تجا، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے دور رہے۔ اللہ کے رسول جس چیز کو پسند کرتے تھے تم بھی اس چیز کو پسند کرو، اور جس چیز سے حضور نفرت کرتے تھے اس چیز سے تم بھی نفرت کرو۔ اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر چلاؤ، اسلامی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا کرو، کوشش کرو کہ ہماری زندگی اسلامی طریقے پر گزرے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کہا ہے تو ہمیں شراب کے قریب نہیں جانا ہے۔ حضرات، آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے کہ شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، بری عادتیں نوجوانوں کے اندر پائے جاتی ہیں، لیکن جب نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ شراب دے، اللہ نے حرام کہا ہے، شراب مت پیو، یہ بری عادتیں ہیں، نشہ کرنا بری عادتیں ہیں، نوجوان کہتے ہیں کیا کرے، شراب کی عادت جاتی نہیں ہے، بری عادتیں چھوڑتی نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، جب تم سچی توبہ کرو گے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرو گے، صدقے دل سے توبہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کے ذریعے سے ساری بری عادتیں تمہاری دور کر دے گا، اور اللہ تم کو مقرب بندہ بنا لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک ایسے شرابی گزرے تھے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اپنے اس کو وقت میں ایک بہت بڑا بادشاہ بنایا، ولی کامل بنا دیا، ولیوں کی لسٹ میں ان کا نام لکھ دیا۔ حضرات محترم، آپ نے ایک نام سنا ہوگا جس سے آج پورا زمانہ محبت کرتا ہے، سارا زمانہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کا نام ہے بشر حافی۔ یہ بشر حافی کون ہے جو آج پورا زمانہ ان سے محبت کرتا ہے، سارا زمانہ بشر حافی سے پیار کرتا ہے؟ لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ سارا زمانہ بشر حافی سے نفرت کرتا تھا۔ بشر حافی کے بارے میں جب بشر حافی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے بچے دیکھ کر کہتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے، دیکھو کتنا بڑا گنہگار آ رہا ہے، کتنا بڑا شرابی آ رہا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی شرابی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نشہ کرنے والا نہیں ہے، ان سے دور ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، ورنہ ان کی نظر ہم سب پر پڑے گی تو ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے، ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس قدر بشر حافی سے لوگ نفرت کرتے تھے، لیکن جب بشر حافی نے سچی توبہ کی تو پورا زمانہ، سارا زمانہ بشر حافی سے محبت کرنے لگا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ بشر حافی اپنے شراب کھانے سے گھر کی طرف نکلے، رات کی اندھیری تھی۔ حضرات محترم، جب بشر حافی نکلے تو نالے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ جب بشر حافی کی نظر پڑی تو اس میں ایک نام چمک رہا تھا، تو بشر حافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، دیکھا اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بشر حافی نے کہا، لوگ بھی کیسے عجیب و غریب ہے، اللہ کے نام کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ تو بشر حافی نے اس نام کو لیا اور ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چومنے لگا، آنکھوں سے لگایا۔ پھر بشر حافی نے خوشبو لگائی، اس نام کو اونچی جگہ پر رکھ دیا اور کہا، اے نام خدا، تیرا مقام بھی اونچا ہے، تیری جگہ بھی اونچی ہے۔ بشر حافی نے رکھ کر اپنے گھر کے طرف چل دیے۔ حضرات محترم، جب دوسرا دن آیا، صبح ہوئی، بشر حافی اپنے میخانے کی طرف گئے، یعنی شراب بیچنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے پہنچے۔ لیکن حضرات محترم، اس وقت ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، اپنے مصلے پر نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرا بندہ جا، تو بشر حافی کو جا کے میرا سلام کہہ دے، میرا پیغام پہنچا دے کہ اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو اللہ کا ولی ہو چکا ہے۔ جب اس اللہ کے ولی نے یہ آواز سنی، کہا، اپنے دل میں سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بشر حافی اللہ کا ولی اور محبوب کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا شرابی ہے، یہ تو بہت شراب بیچنے والے ہیں، یہ تو بہت گنہگار ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے سوال کیا، اے پروردگار عالم، بشر حافی کے بارے میں تو کہتا ہے وہ تو تیرا جو بندہ ہے وہ تو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنا مقرب بندہ اسے کیسے بنا لیا؟
تو बिशर हाफी के जब बारे में कहा, अल्लाह ने कहा जा तू मेरा पैगाम दे दे कि अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। हजरत मोहतरम वो आदमी आता है और बिशर हाफी के मैखाने पर दस्तक देते हैं। कहा बिशर हाफी को बुलाया जाए, और बिशर हाफी उस वक्त हालत नशे में थे। बिशर हाफी को जब पैगाम दिया गया कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा इंसान आया है जिनकी चेहरे पर खूबसूरती है। हजरत बिशर हाफी आता है, आकर कहता है तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह के तरफ से आया हूँ और खुदा का सलाम लेकर आया हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह ने तुझे अपना महबूब बना लिया है, अल्लाह ने तुझे वली पर यानी वली का मकाम दे दिया है। सुना है कि तूने कल अल्लाह के नाम को जमीन से उठाकर ऊंचे मकाम पर रखा है, तो अल्लाह ने भी तुझे ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया। अल्लाह ने अपना वली बना लिया। हजरात जब बिशर हाफी इतना सुनते हैं, वहीं से सच्ची तौबा करते हैं, पक्की तौबा करते हैं। और बिशर हाफी जब तौबा किए थे उस वक्त में बिशर हाफी के पैरों में चप्पल नहीं थी, इसलिए जब से बिशर हाफी ने तौबा किए और बिशर हाफी अपनी जिंदगी में कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। इसलिए हाफी का मतलब जो होता है वो नंगे पैर चलने वाले को कहा जाता है। हजरात फिर बिशर हाफी को अल्लाह ने ऐसे मर्तबे पर फाइज फरमाया, ऐसा अपना वली बना दिया कि यानी वक्त का बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी हस्ती बिशर हाफी के पास हर दिन जाया करते थे। अहमद बिन हम्बल हर रोज जाया करते थे, जो हदीस रसूल पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत बड़े शरीयत का इमाम है। लोग कहते थे आप तो बहुत बड़े इमाम हैं, आप तो हदीस रसूल दर्स देने वाले हैं, आप तो बहुत बड़े मौलाना हैं, और आप एक पागल के पास जाते हैं।